بات بتاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو، انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی، کوئی جراثیم چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں، بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا، کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو، چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے، اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے، تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی، بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا، بیوی سے محبت کرتا، اولاد ہوتی، بہویں ملتی، داماد ملتے، کمانے والے بیٹے ملتے، بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی، وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو، کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے، اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے، لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں، گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چاچے، نہ مامے، کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی، بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے، ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے، بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے، نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے، نہ ان کی مامی ہوتی ہے، نہ ان کی چاچی ہوتی ہے، نہ ان کے بہو ہوتی ہیں، نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے، چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے، جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا، یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی، میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو، کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف، عورت کی طرف ہونا شروع، اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں، ناپاک محبت کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں، اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے، لیکن میں رسک لوں گا، میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو، یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن، محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا، گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں، کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا، حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے، لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت، کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا، سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں کہ بھائی ابھی نہیں ہے، لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت، اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے، عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ کس کا نظام ہے، فطرت کا بنایا ہوا، خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں، کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات، آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے باپ کی بہو ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں، ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ، صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب، 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا، انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے، سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل، مرغیوں کو دیکھ لو، ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے، مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی، کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں، اب ساری کیا ہو گئیں. تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو. بھائی کیا ہو گیا، کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، اور یہ کھاؤ، اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں، انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے، کتنی روٹی کھانی ہے، کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں، ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے، وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے، بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے، اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا، منہ میں دانت رکھے اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو، بریانی کی خوشبو آئی، دیکھ کر ڈھکن کھلا، ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں، چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی یہ سب چیزیں، سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟
اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں. فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا, یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو, یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے. بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے, جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. یہ بھی نیچرل ہے. کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ, کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے آپ کا. فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے؟ بولو نا یار, سلا دے. سونے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا. جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی, ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے, رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے. وہ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا. کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم. آج میں نے آم کھا لیے دوپہر کو, میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھا کھا کے نیند آتی ہے, میں ٹون گھوم رہا ہوں. میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار, یہ مجھے کیا ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا. میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا؟ ٹون ہو جائے گا, نیند آئے گی. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم. نیند آتی ہے پھر انسان کو, فریش نہیں رہتا. اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بولو نا نیچرل. اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے, آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ برباد ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا. اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ. اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں؟ پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھیں کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے. ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو فحش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر وہ اسٹیپ, اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑا سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ نیچرل ہے؟ یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی
تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو, بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں, اور ویسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی, جس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے, وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ, جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی. او بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں, ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا. اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ, کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی. سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, سٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا. وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو
تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے شائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت وحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, BBC میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20-20 25-25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر جن کی ذرا 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہو نہ ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا آپ نے. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے. انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں, سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. کہ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی. غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے ٹھیک ہے. عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے. کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا. کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے عورت کو آ کے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے. باپ مر گیا ناچ سکتی ہے, ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی. تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے
ناچ کیسے رہے ہیں, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ بھی مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں. حقیقت اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیز ہے یار, 2 ٹکے کی. کوئی گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار. کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو کہ جاپان پہنچے ہو. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی, ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھا ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. بھوک لگے جو سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہا یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے گی. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے.
اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں, یہ مزے کیا ہیں, تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے 1-1 گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے مڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ان. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, مجھے جنت میں آ گیا. میں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ 1 گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, بھی اسٹائل. پڑھائی گئی تیل لینے, وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے,
جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے, پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوئے ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں سے اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے. 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم, جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں, اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج 1 پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لیتے. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی, نہیں جان پہ. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا, اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معانی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, اردو میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹیلی ویژن ہے انگلش میں, یہ عربی میں کیا تلفزیون. ٹیلی ویژن کو عربی میں کیا کہتے ہیں تلفزیون. اب وہ تلفزیون کو تلفزیون ہی بولے گا, اسے ٹیلی ویژن نکلے گا ہی نہیں, کیونکہ اردو جب عربی میں آ گیا تو عربی اپنے ہر زبان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے. جب بھی کوئی لفظ اس زبان میں آتا ہے زبان اس کینچی سے تراش
خراش کے اس کو اپنے مزاج پہ ڈھالتی ہے, اپنے سانچے میں ڈھال کے ایکسیپٹ کرتی ہے, ایز اٹ از نہیں لے لیتی اس کو. بم ہے, بم, یہ لفظ انگلش میں تو بوم ہے میرا خیال ہے, اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, بم. میں نے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ تنبیہ کر رہے ہیں بم نہیں ہوتا بوم ہوتا ہے. بھائی جان اردو میں بم ہی ہوتا ہے, نہیں آئے تو کراچی میں جب پھٹے گا نا بتا دیں گے آپ کو, اللہ بچائے سب کو بم سے محفوظ رکھے. تو انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں, جب اردو میں آ گئے تو اردو نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو قبول کیا ہے. جب وہ ہو گیا تو بس اردو میں ہی ہوگا اس کو. خیر, تو ہاں کوئی انگلش کا لفظ انگلش میں بولنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. خیر, تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ. تو چرسی گیا رشتہ کا پیغام لینے کے لیے, تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے. اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے, چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا, لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے, کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں. اس نالائق نے کیا کیا, چرس تو چھوڑی نہیں لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا, بلکہ ڈاکٹروں کا, وکیلوں کا, ججز کا, فوج کے افسروں کا, جو بھی سوسائٹی میں اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں والا گیٹ اپ اس نے اختیار کر لیا. نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو وشبو لگا کے, دانت کو تیزاب سے دھو کے, کیونکہ اتنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے, تیزاب سے دانتوں کو دھو کے, اور خوب جو آج کل بیوٹی پارلر میں دولہا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے چرس کی پڑیا چھپائی اس نے, اور اب پیغام نکاح لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک تہذیب یافتہ انسان ہوں, میرے چلنے کا اسٹائل دیکھو کیسے, پہلے تو آتا تھا لڑکتا ہوا نا, منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اب بڑی تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں, تھوڑا سا بات چیت کا سلیقہ بھی اس نے سیکھ لیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ کیا اس سے وہ تہذیب یافتہ بن گیا ہے؟ بھائی تہذیب یافتہ کی ایک علامت پیدا کر لی ہے اپنے اندر. دیکھو کسی بھی چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, جب تک وہ ڈیفینیشن اس پہ صادق نہ آ رہی ہو, وہ چیز وہ کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. تھوڑی گاڑی بات ہے لیکن آسان مثال سے سمجھاؤں گا. اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کچھ کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. علامت اور ڈیفینیشن میں فرق ہوتا ہے. علامت میں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت سے. مثال کے طور پر لوگوں میں قومیں ہوتی ہیں, کوئی پوچھے بھائی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری قومیں ہیں, پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, وغیرہ وغیرہ نا. بھائی مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے, پاکستان میں کراچی میں مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے از کالڈ مہاجر. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تعریف ہے. علامت کیا ہے بھائی؟ علامت یہ کہ اردو بولتے ہو, یہ علامت ہے. یہ اردو بولنا تعریف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پشتو بھی یہاں پر جو کراچی میں پیدا ہوئے اردو بول رہے ہیں, اور بہت سے مہاجر میں نے دیکھے ہیں جو پشاور میں رہے ہیں فر پشتو بول رہے ہیں. تو اردو یا پشتو بولنا ایک علامت ہے ظاہری جس سے پتہ چل جائے گا, لیکن یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے, یا کوئی غیر مسلم ہو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے؟ بولو نا ڈیفینیشن.
علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو. یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہ بھائی ہے مسلمان لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں. لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی, حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض دفعہ دھوکہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے. اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا ہے, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے, اور
میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے. یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں, آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں, سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے, میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہو. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی ہیں, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکھڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات. اور جس ماں نے تکلیف سے جنا, دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, یہ آتا ہے نا حدیث میں. تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اماں کے پاس, میں ساری ایئر ہوسٹس ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. بعض ایسی ہے جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اماں کی بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ہم جہاز میں مسافروں سے اس کے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ تہذیب یافتہ خواتین کی علامت تو پائی جا رہی ہے, حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ فیصلہ مذہب کرے گا, خدا کرے گا. مذہب کہہ رہے ہیں میرے کرائٹیریا پہ اترتے ہو تو میں مانوں گا, نہیں اترتے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ بد اخلاقی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. غصے کی بات پہ, غیرت کی بات پہ غیرت نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ کے محبوب کو کوئی تنگ کرے اور آپ کو غضب نہ آئے تو یہ بد تہذیبی ہونے کی علامت ہے. آپ کے باپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ماں کو تنگ کر رہا ہے, اولاد کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی فکر نہیں ہو رہی, کوئی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی. خدا کی نافرمانی صبح و شام دیکھ رہے ہو, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. حالانکہ پیشانی پہ لکیریں آنا بظاہر تو بد تہذیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا غصہ میں بیٹھا کر رہا ہے, آپ نے کہا یہ تو بد تہذیب آدمی. نہ, جلدی فیصلہ مت کرو, ہو سکتا ہے یہ غصہ تہذیب یافتہ ہونے کی وجہ سے آیا ہو, غیرت کی وجہ سے آیا ہو. جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, صحیح بات پہ بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائی اس لیے رکھی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے
دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ زمانہ میڈیا کا ہے, پروپیگنڈے کا ہے, تکلفات کی دنیا ہے. یہ جو جتنا شو بازی کرے گا, تکلفات کی دنیا میں لے کے جائے گا, گیٹ اپ شریفوں والا بنائے گا. جو گیٹ اپ غریبوں والا بنائے گا وہ غریب لگے گا دیکھنے میں, جو شریفوں والا بنائے گا وہ شریف لگے گا دیکھنے میں. گیٹ اپ پہ دنیا مر رہی ہے نا. بہت سے مالدار گیٹ اپ غریبوں والا لے کے گھومتے, لوگ کہتے ہیں ہائے 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 بیچارہ. سادہ کتنا ہے, سادہ نہیں, آپ کو الو بنا رہا ہے وہ. آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ الو, تاکہ آپ چندہ دیتے رہو اس کو. سمجھو یہ کتنا نیک ہے بیچارے کا. بھائی وہ الو بنا رہا ہے. جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو نا. میں یہاں دھوتی بنیان پہن کے آ جاؤں جمعے کا بیان کرنے کے لیے, یا ناڑا ایسے کر کے لٹک رہا ہو, کپڑے استری نہ ہو, میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کہیں مفتی, جو عقیدت مند ہے نا وہ کہیں گے ہائے مفتی صاحب کیا سادگی ہے, پرواہ ہی نہیں لوگوں کی, پرواہ ہی نہیں, کون کیا کہتا ہے. ایسا ہونا چاہیے مولوی. نہ نہ نہ, جس کو بالکل ہی پرواہ نہ ہو نا, لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات میں بھی پرواہ نہ ہو, وہ اس کا مطلب وہ اوپر سے کیا ہے, پاگل ہے وہ. داماد تو کوئی نہیں چاہتا ایسا ہو کہ وہ بالکل سیدھا, ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں اور دھوتی بنیان میں آگے بیٹھ جائے. وہاں تو چاہتے ہیں بھائی بڑا تمیز کا آدمی ہو. کیا مطلب, سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہوا اس نے. ہاں بہت زیادہ تکلف بھی نہ ہو. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ایک عربی کا مقولہ ہے بڑا خاندانی. ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا وہ اپنی ضد کی طرف, اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے, حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, عاجزی انکساری, لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے کم بخت, لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے یہ, تبھی اتنا جھک رہا ہے, اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے, خود پسندی ہے, چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے, شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, یہ ریا ہے. صحیح ہے نا, یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے, کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا, وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں, شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا. اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے, لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے, اور اینکر اس سے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوں. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا, دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے. بس کر دے, بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے, ڈرامے زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ. ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا, کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا, کسی کے قتل پہ, تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے, کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا ہے, لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے. کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے, وہ مرا جا رہا ہے, بھائی یہ اتنی محبت نہیں ہے, یہ محبت کی اپوزٹ ہے, نفرت ہے, مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو, تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں, یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے, بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں, بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کا, بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے,
خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے؟ بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی، بہت افسوس ہوا، اللہ مغفرت فرمائے ان کا، تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم بخت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والی کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا، پیسہ اللہ نے دیا، اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے، لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکوٰۃ میں، تو اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکوٰۃ کی، وہی پہن لے، لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو ایسے ٹروپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، گیٹ اپ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے. بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے، ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا، اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا، شام سے پہلے صدقہ، کھانا نہیں ہے شام کو، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں گے، بغیر کھائے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے، پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں، سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں، اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا، پیون زدہ کپڑے پہنے. کیوں پہنے؟ اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا، جب ہے تو نظر آنا چاہیے، جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا، تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے ہی سلسلے کے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں، 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین، جو مشائخ ہیں، بڑے لوگوں کے تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں، سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو، سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں، نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے، اس کو کیا اللہ اللہ کا پتا، اس کو کیا پتا، ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں، باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا. فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز، ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع.
ہمارے حضرت تو ایسے ہیں مسجد کے امام تو ایسا نہیں, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں مسجد کے امام میں تو یہ خرابی, ہمارے حضرت تو ایسے ہیں مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا, خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں, اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت کا لباس الگ, ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے ہی کپڑے تم پہنو, جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو, جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی. بولو ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے یار. ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں, وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے, جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو, آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے, خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا, اور میرے شیخ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے ہیں, قادریہ, چشتیہ, سہراوردیہ اور نقشبندیہ, چاروں سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا, مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے, عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو مفتی اعظم پاکستان, جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند, کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ, لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو, جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو, جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے, جو مفتی تھے, ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے, جو مفتی بن چکے تھے, بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے, لیکن آپ کو اجازت ہے, آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے
کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسے ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں, گھل مل کے سب میں. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آدمی, باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے کہ تو پاگل ہے, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے, یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, ٹائم صحیح ہے اس کا. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. علامتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو, کافر, غیر مسلم, انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں. تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہیں یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو, اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی کس سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مجھ سے آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں. لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, نہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں. محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش. ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو. اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو, تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی وہ دل تو میرے اختیار میں نہیں. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی, وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن
دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لیں نا, بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا. محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتا چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ بنا لی, پھر پھکڑ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہیں, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا؟ پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے. محبت ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق. اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا ہے, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے, یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے,
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے، اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو فوراً ایمان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے اچھے برے، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں، ہر تنظیم میں ہوتے ہیں. کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے. اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی. قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، نبی کے اقوال ہیں، قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی، وہ کہتے نہیں مولانا اشرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا، انہوں نے 2 شادیاں کی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے نا جو آج کل چل رہے ہیں، وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے، لیکن نہیں بھائی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا شریف تھانوی کو مانتا ہوں، ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں، لیکن سپیریئر کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. نبی ہیں سب سے پہلے، نبی ہیں، صحابہ ہیں، یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے، ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے، اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی، تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا، محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. آئے ہائے، اللہ کرے بات دماغ میں اتر گیا. سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نا، جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے، وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے. محبت. آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے، آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے، آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو. کنٹرول میں وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اب کتنا بھی اچھا بن جائے، اللہ کہہ رہے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو، وہ تو پتہ ہے مجھے، لیکن ویسی مثال دے رہا ہوں میں. کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو، سب کچھ ہے، لیکن محبت کس سے کرتے ہو؟ پڑوسن سے. بیوی کی کہے گی 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں، جاؤ دفعہ، لات مارے گی یہ کسی اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا تو پہلی بیوی یہی تانے دیتی ہے، ادھر ہی جا. تو پراوڑ. تو خیر یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا، اس کو بول تیری بیوی، اگر تو اپنی بیوی سے بول دے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا. یہی ہوگا، کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی، ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے، سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. کافر
اللہ کے علاوہ سب سے محبت کرتا ہے. اور مشرک نے تو بدتمیزی کی حد کر دی, ان سے محبت کرتا ہے جو ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں. کوئی گائے سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہوگا, کوئی سورج سے محبت کر رہا ہوگا. ہم جب وہاں گئے نا کینیڈا میں, اینڈ آف دی ورلڈ, نارتھ پول کی طرف, میرے شوق بھی عجیب ہیں. کینیڈا میں مجھے نہیں کوئی تفریح کا شوق تھا جھولوں میں یا فلانا ڈمکانا. میں ان سے کہتا تھا یار یہ جو زمین کا کنارہ ہے نا, یہاں جانا ہے, ایڈونچر ہے نا یہ. تو وہاں ہم چلے گئے. پھر میں نے کہا یار وہ میپ میں نے دکھایا, وہ نہیں وہ گلوب, میں نے کہا یہ بالکل یہ والا پوائنٹ نا جہاں زمین گھوم رہی ہے یوں, یہاں جانا ہے. وہ پھر کہکا لگا کے ہنسے, بولے مفتی صاحب آپ کے کوئی ایسا شوق رکھ لو جو بالکل نارمل لوگوں کا ہوتا ہے. ہر شوق وہ پالا ہوا ہے جو عام طور پہ لوگوں کا ہوتا نہیں. مثالیں بھی پھر وہ شادیوں پہ بات آ جائے گی, بھی رہنے دو. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے جو میں نے مثال دی ہے, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. ہاں میں نارتھ پول کی مثال دے رہا تھا, وہاں پتہ چلا کہ بھئی جیپنیز اور چائنیز میں جو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس پول پہ جا کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. جن دنوں میں سورج نکلتا ہے, 3-4 مہینے بعد طلوع ہوتا ہے نا, تو پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں. اور بھی دنیا میں ایسی کئی جگہیں ہیں. قرآن نے کہا سورج تمہارا غلام ہے, سخر لکم, اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے, تمہارا سرونٹ ہے سورج. مالک اپنے سرونٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دے, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی ہے بھائی, اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی. اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو, اس سے محبت کرنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے یہ اتنی بڑی ذلت ہے, آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے تم نے اپنے آپ کو زمین کی پستیوں میں ڈال دیا. اسی طرح میرے بھائی کسی مرے ہوئے انسان سے مانگنا, یہ بھی بڑی ذلت کی بات ہے. مزاروں پہ جا کے جو مانگ رہے ہیں نا, میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی مزاروں پہ جا کے مزاروں سے مانگتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ آنکھیں جب کھلیں, ایک دفعہ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2006 یا 4 کی. لاہور ٹو کراچی نائٹ کوچ چلا کرتی تھی. پوری جو بوگی تھی نا بھری ہوئی تھی, جا رہے تھے لال شہباز قلندر کے مزار پہ. بڑے میں نے تو پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا تھا. میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, وہابی. اچھا وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ, یا تو ہوتے نا گاؤں دیہاتوں کے بالکل ہی پسماندہ علاقوں کے, کوئی یو کے سے آیا ہوا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, امریکہ یو کے سے سفر کر کے آئے ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شرک نہیں ہے, لوگ اب ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, ان کو یہ تو پوری بوگی بک ہو کے جا رہی ہے, وہاں دھمال کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اب میں نے کہا تھوڑا سا میرے شوق آپ کو میں بتا چکا ہوں, میں نے کہا تھوڑا سا ان کو چھیڑتے ہیں, یعنی چھیڑنے سے مراد ان کو تبلیغ کرتا ہوں. یار تم کیا کر رہے ہو, تم لاہور سے ٹکٹ کرا کے جا رہے ہو صرف 7 شریف. اب جب میں نے بات چیت شروع کی ہے تو وہ بگڑ گئے, کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, ہمارا اپنا مذہب ہے, کھڑم. ہم نے کہا مجھے لگا کہ اگر میں نے زیادہ بات کی تو یہاں میرا بھی مزار بن جائے گا, اگلی ٹرین پھر اس کی زیارت کے لیے آ رہی ہو. اس کو مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں, لوگوں میں شرک بہت ہے. اور یہ عاملوں وابلوں کے یہ جو چاہتے ہیں نا لوگ, یہ سارا شرکیہ ذہنی تو ہے. کوئی بھی کچھ بھی بلو بنا دے چلے جاتے ہیں لوگ, کوئی بھی کچھ بھی الو بنا دے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جاہل لوگوں کا کام نہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بہت. شوف سرکار کے پاس تو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آتے تھے, پتہ نہیں شوف سرکار کہاں گیا, آج کل میڈیا سے غائب ہے, مارکیٹ سے شاد. ہو سکتا ہے کسی نے اس سے زیادہ پاور پھونک لگا دی ہو اس کو, اس سے بھی بڑی پھونک مارکیٹ میں آ گئی ہو.
لیکن کتنا بیوقوف بنایا نا لوگوں کو, کتنا بیوقوف بنایا. کل بیچاری خاتون آئی ہے کسی عامل کی ڈسی ہوئی, عامل بھی ادھر گلشن معمار میں ہے. تو مجھے جب پتا چلا اس نے کہا وہ عامل ہے, میں نے کہا بھائی میں ملاقات نہیں کرتا, یہ میں عاملوں کے بارے میں پہلے مجھے پتا تھا, بیچاری کو برباد کر دیا اس عامل نے. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ان کو بول دو کہ میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, عامل کے پاس آپ گئی کیوں؟ لیکن وہ بتایا میں بہت دور سے آئی ہوں. جب بہت اصرار کیا تو پھر ہم نے بات سنی, وہی عامل برباد کر چکا تھا. مجھے کہنے لگی مدد کرے, میں نے کہا اب کوئی مدد نہیں ہو سکتی, میں کیا کروں بھائی. آپ لوگوں کو سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. برباد ہوتے ہو, لٹ جاتے ہو, پٹ جاتے ہو, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہو. ایسے کئی کیس ہوئے ہیں, میں سمجھاتا رہا فلاں کے پاس مت جاؤ, ڈرامے باز ہے, نہیں جائیں گے, آپ کو کیا پتا عملیات کا. جب لٹ پٹ گئے, برباد ہو گئے, پھر مجھے کہہ رہے ہو اس عامل کے خلاف فتویٰ لکھو. میں نے کہا اب کیوں لکھوں فتویٰ, میرے تو سارے عاملوں کے خلاف ہول سیل کے حساب سے فتویٰ ہے. انڈیویجولی الگ الگ عاملوں پہ لکھنا شروع کر دوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی. تو میرے بھائی بات ختم کر رہا ہوں میں, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. آپ کی بیگم آپ کو بول دے آپ بہت اچھے, میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ کے کپڑے استری کروں گی, کام تو سارے ایک نمبر کر رہی ہے وہ, اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں گی, اور کھانا آپ کو ٹائم پہ پکا کے دوں گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام نئے نئے طرح طرح کے یوٹیوب پہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے بہترین کھانے بنا رہی ہے, ہر طرح کی خدمت کر رہی ہے. ایک دن آپ نے کہا بیگم میں بڑا متاثر ہوں, مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے. کہ نہیں, محبت تو جمشید سے ہے, محبت آپ سے. اور جمشید ہے, جمشید کی اتنی برائیاں کی کچھ تعریف بھی ہو جائے نا. جمشید ہے بھائی. آپ نے اس کے بائسیپ, ٹرائسیپ, چیسٹ دیکھا, کیا چوڑا سینہ, آواز دیکھی. پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ کہو گے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے, حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل, اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا, پھر والدین سے کرے گا, پھر اپنے بڑوں سے کرے گا, اپنے استاذوں سے کرے گا, علماء سے کرے گا, نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا, ماتحتوں سے, جس سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا محبت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی, سچی محبت امی سے ہوتی ہے, ابو سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی, اس کو سچی مچھی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے, بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے, مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو اس کا شریعت نے حل بتایا بھائی بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی, کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے کم بخت, تو ٹھرک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے, شوہر برداشت نہیں کرتا بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور, اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی,
باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا، وہ فصیلتی ہلتی تؤوی، وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا، وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا۔ پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا، آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے، انبت لکم، ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ، جن کے ذائقے اور رنگ مختلف، کھیتیاں لہلہاتی ہوئیں، اتنا کچھ پیدا کر دیا، اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت، لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا۔ اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کیا عجیب آیت ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں۔ اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا، غضب آ رہا ہے، تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، حالانکہ نہیں ہونے، ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ کہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں، حرام کاریاں مل رہی ہیں، ٹھڑک پوری ہو رہی ہے۔ اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، کیا خیال ہے، روزے رکھنے پڑ رہے ہیں، ہے بھائی؟ لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے ہے، کوئی بات نہیں۔ تہذیب یافتہ انسان، نیک آدمی یہی کرے گا، کافر یہ نہیں کرے گا۔ تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو، جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے، جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ۔ کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور ماں باپ کو کہاں جمع کر آتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں۔ کافر دوستوں سے ٹوٹ سے محبت کرتا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بوجھ بنیں گے۔ کل کسی نے بتایا، کسی انڈیا کی کسی ایکٹریس کا بیان آیا ہے، پتہ نہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں، اور اولاد نہیں ہے۔ فیمیل ایکٹر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ لائک۔ میں نے دیکھے نہیں ہے وہ ویڈیو، مجھے کسی نے بتائی، تو میرا خیال ہے اسی طرح ہی کہہ رہی ہوگی، ان کا اسٹائل یہی ہے بات کرنے، آئی ڈونٹ لائک۔ تو اس کا میاں جو ہے نا اس کو ڈیورس دے رہا ہے، طلاق دے رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاہیے نا، ایک تو چاہیے، 8-10 سال ہو گئے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ اب محبت ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کو شوہر سے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوں، تبھی نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد دے۔ تو پتہ چلا محبت اور اولاد ساتھ ساتھ ہیں۔ ان فنکاروں میں، اداکاروں میں، لبرل انٹیوں میں محبت ہوتی شوہر سے تو اولاد چاہتی ہیں، یہ اولاد نہیں چاہتی۔ اس کا مطلب صرف خواہش کی محبت ہے، صرف دوستی ہے، شہوت پوری کرنی ہے اور نچوڑنا ہے، ٹاٹا بائے بائے اس کے بعد۔ ابے ان کی پول پٹیاں مجھ سے کھلوایا کرو آگے، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ٹھیش پیش، یار یہ مولوی لوگ بد اخلاق اور مولوی ایسے تھے، اور یہ مذہبی لوگ شدت پسند، اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھو، اور یار ٹھیش پیش کیا، وہ یہ ٹھیش پیشی ہے، اوپر سے اندر سے خالی کھوکھلے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا بات؟ نیک صرف وہی ہے، حقیقت میں انسان کا بچہ وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں خواہشات قربان کرے گا۔ اور ان کمبختوں کو جس سے محبت ہوتی ہے قربانی نہیں ہوتی، اسے قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لبرل انٹیاں اپنے میاؤں سے محبت کرتی ہیں، اولاد نہیں چاہیے، پیسے چاہیے، ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرنی ہے، اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔
اور لبرل انٹے بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے, ان کو بھی نہیں چاہیے, لائف کو بس انجوائے کرو بس. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ٹھرک ہے. محبت ہوتی ہے خاندان بنانا چاہتا ہے, فیملی بنانا چاہتا ہے انسان. سب سے بڑی بات اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کس سے؟ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا, اس کا مطلب اس میں محبت کے سافٹ ویئر ختم ہو چکے ہیں, صرف ٹھڑک رہ گئی ہے. بار بار مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بچپن کا سنا ہوا ایک بیان یاد آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگوں کا کلچر ہے نا, ان میں محبت ختم, حتیٰ کہ نہ باپ سے محبت, نہ ماں سے محبت, نہ عورت کی تو کوئی ہے ویسے, نہ عورت کو ماں والی محبت ملے گی, نہ بیوی والی محبت ملے گی, نہ بیٹیوں والی محبت ملے گی, نہ بہنوں والی محبت ملے گی, نہ خالاؤں والی محبت ملے گی, نہ پھوپھیوں والی محبت ملے گی. اسے صرف